And rectal examination, we also use the Singh's position. عزیز طلباء و طلبات اور عزیز ناظرین آداب، آج اردو کی جس صنف اور اس صنف کے ایک ماہر یعنی کہ اس کے غزل اور غزل کی ایک خاتون غزل گو شاعرہ، ان کے متعلق ایک تفصیل سے گفتگو کی جائے گی۔ اردو غزل کے آغاز و ارتقاء کی جو تاریخ ہے بہت قدیم ہے، لیکن اس سے قبل بھی کئی ایسی اصناف تھی جو اردو میں وجود میں آ چکی ہیں۔ غزل کے متعلق بات کی جائے تو اس کا شروعاتی دور یعنی کہ عربی میں قصائد لکھے جا رہے تھے، قصائد کی تشبیب میں چند اشعار لکھے جاتے تھے، لیکن ان کا قصائد سے، اس قصیدے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ اور چونکہ عرب میں جب قصیدہ پروان چڑھ گیا، یعنی کہ قصیدہ نے ایک اچھی خاصی مقبولیت و شہرت حاصل کر لی اور یہ صنف عرب میں ہر دل عزیز بن گئی، اس کے بعد یعنی کہ عربی سے جب قصیدہ فارسی میں پہنچتا ہے، یعنی کہ ایران میں پہنچتا ہے عرب سے، تو فارسی میں چونکہ اس کے پس منظر میں دیکھا تو انہوں نے وہی عرب ممالک میں جس طرح سے غزل یعنی کہ وہ چند اشعار تشبیب میں کہے جاتے تھے، اسی پس منظر میں انہوں نے اس کو دیکھا اور چونکہ اس کا نام غزل رکھا، غزال سے نکلی ہے، یعنی کہ غزال سے اس کو لیا ہے، جیسے ایک ہرن ایسے غزال کو کہتے جس کے جو نابھی میں مشک ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی وہ بے حد خوشبودار ہوتی ہے اور اس سے اس کی خوشبو میں وہ ہرن یعنی کہ وہ غزال مارا پھرتا اس کی تلاش میں، لیکن اس کو مل پاتی، اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میں ساتھ لیے گھوم رہا ہوں۔ اور یہی حال یعنی کہ بالکل ہو بہو یہی حال جوانی میں جوان لڑکے اور لڑکیوں کا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے محبت میں مبتلا ہو کر پریشان رہنا وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے فارسی میں غزل جب جاتی ہے تو اس کو ایک الگ یعنی کہ قصیدے کی تشبیب کے جو اشعار انہوں نے اس کو قصیدے سے الگ کر کے دیکھا اور اس کو الگ ایک نام دیا غزل۔ اور فارسی میں اس صنف نے بہت شہرت پائی، یعنی کہ بڑے بڑے شعراء فارسی غزل کو گزرے ہیں، شیدی سیرازی وغیرہ جن کا بہت وہ بڑا نام ہے۔ اور چونکہ یہ دور وہ دور ہے ہندوستان میں جب مغلیہ سلطنت تھی، اور مغلیہ سلطنت میں نے کہا مغلیہ دور میں جتنے درباری یعنی کہ دفتر کے جتنے کام ہوتے تھے وہ سب فارسی زبان میں ہوتے تھے، یعنی کہ فارسی نے اس وقت میں اچھا خاصا فروغ پایا۔ اور چونکہ فارسی، عربی، ترکی اور دیگر زبانوں کے مشترکہ جو ملن ہے، اس کے خلط ملط سے جو الفاظ کا خلط ملط ہوتا ہے، ایک نئی زبان وجود میں آتی ہے جس کو یعنی کہ بابر کی ایک فوج کی ٹکڑی کا نام ہی اردو تھا، اور اردو کے ایک معنی لشکر بھی ہے، بہت سارے ایسے ناموں سے، کبھی ہندوستانی، ہندوی وغیرہ وغیرہ، ان ناموں سے بھی اس کو جانا گیا۔ لیکن
جب ہندوستان میں یہ صنف پروان چڑھ رہی تھی، یعنی کہ کچھ اشعار غزل میں کہے جانے لگے، لیکن اس پر زیادہ غلبہ فارسی ہی کا رہا۔ امیر خسرو جنہوں نے ایک نئی روایت شروع کی کہ ایک مصرع فارسی میں، ایک ہندوی میں، تو ایسے آہستہ آہستہ وہ اردو میں اشعار کہنے کے ایک روایت بن گئی۔ امیر خسرو کے بعد ایک طویل عرصے تک اس میں یعنی کہ اردو غزل کی دنیا میں ایک سناٹا چھا رہا، ایک مایوسی رہی، یعنی کہ گمنامی کے دور میں رہی۔ لیکن یہ دور جب مغلیہ دور سے یہ دو چار ہوئی، یعنی کہ غزل مغلیہ دور میں اس نے قدم رکھا، تو اس کو پروان چڑھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ بڑے بڑے شعراء اس میں منظر عام پر آئے۔ دکن میں بابائے غزل ولی دکنی، انہوں نے اردو غزل کی شروعات کی، ان کو بابائے غزل کہتے ہیں، اور انہی کے دیوان کی آمد کے بعد بھی شمالی ہند میں غزل کہنے کی ایک روایت قائم ہوئی، جبکہ اس سے قبل شمالی ہند میں تو فارسی میں اشعار کہے جاتے، فارسی میں شاعری ہو رہی تھی۔ اردو میں غزل کہنا غیر معیاری سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ اس اردو میں یا اس کو ہندوی، ہندوستانی یا ریختہ میں اشعار کہنے میں جو شعراء ہے اس دور کے، وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے تھے، یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں ہندوی، ہندوستانی میں، اس میں ریختہ میں شعر کہہ رہا ہوں، تو میرا وہ معیار نہیں ہے جو فارسی میں اشعار کہنے والے شعراء کا ہے۔ تو اس جو احساس کمتری میں مبتلا اس دور کے جو شعراء تھے، انہوں نے جب ولی کے دیوان کو شمالی ہند میں دیکھا اور ایک سے بڑھ کر ایک عمدہ اشعار اس میں دیکھنے کو ملے، انہوں نے پڑھا، تو انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ جس زبان کو ہم ایک غیر معیاری اور اتنی کمتر سمجھتے ہیں، اس میں اتنے عمدہ اشعار کہے جا سکتے ہیں، یعنی جن اشعار کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور عوام جس کو بخوبی اس کے معنی نکال لیتا ہے، معنی مفہوم اس کو نکالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے اردو غزل پروان چڑھ رہی تھی۔ پہلا دور عہد زرری، اور اس کے بعد پہلی جنگ آزادی، اس کے بعد انجمن پنجاب کی تحریک، ترقی پسند تحریک، مختلف ادوار سے اردو غزل گزری ہے۔ لیکن عہد زرری جو کہتے ہیں وہ میر سودا اور درد کے عہد کو اردو میں اس کو عہد زرری کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ اس دور میں اردو غزل نے بہت ترقی کی۔ اور اس کے بعد ذوق مومن اور غالب کا دور آتا ہے۔ اس دور میں بھی غزل نے بہت ترقی کی، لیکن عہد زرری اسی دور کو کہا جائے گا۔ اس کے بعد ہندوستان میں ہندوستان اور خاص کر کے شمالی ہند میں بے چینی کا ایک ماحول سا بن گیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب غزل پر بہت سارے اعتراضات کیے جانے لگے۔ جب اعتراضات کیے جانے لگے، یہ دور وہ ہے کہ اس ٹائم پہ اردو میں یعنی کہ اردو غزل گوئی کی دنیا میں خاتون غزل گو بھی قدم رکھ رہی تھی۔ بہت سارے کیونکہ ہمارے ہندوستان میں خواتین تعلیم یافتہ ہو گئی، اور چونکہ وہ خواتین جو عربی، فارسی اور ہندی بھی جانتی تھی، تو انہوں نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا اور اپنے جو ان کے جو خیالات ہیں ان کو قلم بند کیا۔ تو اس دور میں جب ان پر بھی اعتراض کیے گئے، انجمن پنجاب کی جب تحریک مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے شروع کی، تو حالی نے تو یہاں تک کہہ دیا غزل کے برعکس کہ مجھے اس صنف میں سنڈاس کی بو آتی ہے۔ جب اس کی مخالفت ہو رہی تو اس کی حمایت میں بھی کئی بڑے ادیب آ گئے،
رشید احمد صدیقی وغیرہ وغیرہ. تو ایسے غزل عہد بعہد ترقی کرتی چلی گئی. اردو کے ساتھ یعنی کہ اردو میں دیگر اصناف کے ساتھ ساتھ غزل کی روایت بھی یہ کافی، جیسے ابھی ذکر کیا کہ کافی قدیم ہے. یہ صنف عربی فارسی سے نکل کر اردو میں آتی ہے. جدید غزل گوئی یعنی کہ جس شاعرہ کے بارے میں آج ذکر کریں گے اس کی غزل گوئی کے، وہ جدید دور کی شاعرہ ہے. یعنی کہ ان کا نام ہے پروین شاکر. پروین شاکر ایک نامور شاعرہ ہے اور ان کا نام اردو غزل گوئی یعنی کہ جدید جو غزل گوئی میں خاتون شاعرات ہیں ان میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں. ویسے تو غزل گوئی کی جو روایت ہے وہ اس میں غزل گوئی میں شاعرات کی تخلیقی کاوی سے اس میں خال خال رہی ہے، جس کے مطلب بہت سے اسباب ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. بنیادی اور اہم سبب یہ ہے کہ شاعرات کا کلام بالعموم تخلیقی پختگی اور ایک فنی ہنر، جسے ہم کہتے ہیں فنی ہنر مندی کے بجائے سطحی خدمات کے مطابق ہونا ہے. اور لیکن چند شاعرات جن میں یعنی کہ اردو کی جو غزل گو شاعرات ہیں ان میں چندہ، زہرا نگاہ، بیگم ممتاز اور اس کے ساتھ فہمیدہ ریاض اور شبنم شکیل، رابعہ سلطانہ اور کشور ناہید، سیدہ ہنا اور پروین شاکر، یہ اہم شاعرات ہیں جنہوں نے اردو غزل گوئی کی دنیا میں ایک اپنا اچھا خاصا نام انہوں نے قائم کیا ہے. چونکہ کچھ اعلیٰ تعلیم یافتہ جو شاعر ہوتے ہیں یا شاعرات ہوتی ہیں وہ ان کو کچھ کو ورثے میں ملی ہوتی ہے روایت. یہ یعنی پروین شاکر کے والد صاحب جو ایک بڑے شاعر تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، انہیں یعنی کہ پروین شاکر کو یہ شاعری کی جو سوغات ہے یہ ایک ورثے میں ملی. ان کو ان کے والد صاحب سے اس کا سبق ملا. اپنے نانا سے یہ بہت اصلاح لیتی رہی اردو غزل گوئی میں. پروین شاکر 24 نومبر 1952 یعنی کہ یہ ایسی شاعرہ ہے جو آزادی کے بعد پیدا ہوتی ہے. 19 نومبر کو کراچی یعنی کہ پاکستان میں یہ پیدا ہوتی ہے اور ان کے والد سید شاکر حسین ثاقب یعنی کہ ثاقب ان کا تخلص ہے ان کے والد صاحب کا. یہ بھی ایک بڑے شاعر تھے. پروین شاکر نے بچپن سے ہی شاعری کی طرف توجہ کی. جامعہ کراچی سے یعنی کہ جامعہ کے معنی یونیورسٹی، جامعہ کراچی سے انہوں نے انگریزی میں ایم اے کیا اور چونکہ ان کی ڈبل ایم اے تھی، ایم اے لسانیات بھی انہوں نے کیا. اس کے بعد ہارورڈ یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا. مینجمنٹ انفارمیشن میں بھی انہوں نے کورس کیا اور چونکہ انہوں نے یہ ایک ایسے کچھ دن درس و تدریس کے پیشے سے جڑی رہی. اس کے بعد انہوں نے پاکستان حکومت کا جو ایک اعلیٰ جو سروس ہے یعنی کہ سول سروسز، اس کو انہوں نے اس کو امتحان کو پاس کیا امتیازی نمبروں سے اور یہ وہاں کلاس 1 افسر یعنی کہ ایک سول سروس کے ایک اعلیٰ افسر کے عہدے پر یہ ان کا انتخاب ہو گیا اور یہ محکمہ کسٹم میں ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز ہوئی. چونکہ پروین شاکر ایک ایسی شاعرہ ہے جنہوں نے خواتین کے یعنی کہ جو خاص کر کے مسلم گھرانوں میں جو خواتین کو لے کر کے کچھ ادنا طبقہ، اعلیٰ طبقہ یا متوسط طبقے میں
بہت ساری ایسی پریشانیاں ہیں یا خواتین کے ایسے مسائل ہیں جن کو وہ خواتین خود بیان نہیں کر سکتی، لیکن اگر کوئی خاتون شاعرہ اس معاشرے سے تعلق رکھتی ہے، اس خطے سے تعلق رکھتی ہے اور ان مسائل کو سمجھتی ہے، تو اسی کو اس کے مسائل کو وہ پیش کرتی ہے، یعنی کہ الفاظ کا عملی جامہ پہنا کر کے ان کو اپنے خیال میں اس کو پیش کرتی ہے۔ چونکہ ان کی جو شادی ہے نصیر احمد خان سے ہوئی، اور وہ بھی یعنی کہ ان کے جو شوہر تھے وہ بھی ایک اعلیٰ افسر تھے۔ چونکہ جب دونوں یعنی کہ شوہر بیوی دونوں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو تو یہ معاشرے میں یا ہمارے سماج میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیشتر ان میں انبن رہتی ہے۔ تو یہی حالات پروین شاکر کے ساتھ بھی پیش آئے، اور آخر میں ان کے شوہر نصیر احمد نے ان کو طلاق دے دیا، اور چونکہ طلاق کے بعد یہ الگ رہنے لگی، ان کو ایک چونکہ حکومت کی جو ان کو سرکاری کو گاڑی ملی تھی اس سے اپنے دفتر تک آنا جانا، اور ایک ایسے راستے سے جس راستے پہ ان کو وہاں مل کے رفتار اسپیڈ گاڑیوں کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی تھی، اس راستے سے ان کو گزرنا ہوتا تھا۔ تو ایک دن دفتر میں جاتے وقت، اپنے آفس جاتے وقت 24 دسمبر 1994 کو ان کی جو کار ہے ایک بس یعنی کہ بڑی پیسنجر بس سے ٹکرا گئی، اور یہ اس حادثے میں شدید زخمی ہو گئی، اور کچھ یعنی کہ دوران علاج ان کی موت ہو گئی۔ ایسے ان کے ایک مختصر سے یعنی کہ ان کے 1952 سے لے کر کے 94 تک کے انہوں نے ایک مختصر ہی زندگی پائی انہوں نے، اور اس میں انہوں نے ان کے 5 جو ہے شعری مجموعے اس دوران ان کے چھپے۔ اگر جیسے یہ اور طویل زندگی پاتی تو اردو غزل کی دنیا میں خاص کر کے بہت اضافہ ہوتا، اور یعنی کہ 1994 کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال یعنی کہ اس سے پہلے ہی مطلب جب انتقال کے بعد بھی ان کا ایک مجموعہ جو ان کے سارے مجموعوں کا یعنی کہ کلیات ان کا منظر عام پر آیا، اور اس کے کلیات کے منظر عام پر آنے کے بعد ان کی جو شہرت ہے بر صغیر میں ہی نہیں بلکہ ممالک غیر میں بھی بہت زیادہ ان کو شہرت ملتی ہے۔ چونکہ پروین شاکر عربی، فارسی، فرینچ اور انگریزی اور ہندی ان زبانوں سے واقف تھی، اپنی شاعری میں انہوں نے ان زبانوں کے الفاظ کا بھی بھرپور استعمال کیا ہے، اور ایسے موقع پہ کیا ہے کہ وہ اشعار کی جو خوبصورتی ہے اس کو دوبالا کر دیتی ہے۔ ان کا جو پہلی جو کتاب ہے ان کی وہ خوشبو کے نام سے ہے، اور یہ 25 سال کی یعنی کہ جب ان کی عمر 25 برس تھی تب یہ شائع ہوئی ہے۔ پروین شاکر کے جو 5 جو ان کے مجموعے ہیں ان میں پہلا خوشبو یہ 1976 میں منظر عام پر آتا ہے، دوسرا ان کا صدبرگ ہے یہ 1980 میں منظر عام پر آتا ہے، تیسرا ان کا مجموعہ ہے خود کلامی 1990 میں منظر عام پر آتا ہے، اور انکار یہ بھی 1990 میں منظر عام پر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ان کے دوسرے مجموعے ہیں کف آئینہ، یہ 1995 میں منظر عام پر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ابھی ذکر کیا کہ کلیات ہے ماہ تمام کے نام سے ان کا، یہ 1994 میں شائع ہوا، اور چونکہ کلیات میں A to Z شروع سے آخر تک جتنی بھی اس ادیب کی وہ نثر نگار ہو یا شاعر ہو اس کی جتنی بھی تخلیقات ہے اس کے مجموعے وہ سب یکجا کر دیے جاتے ہیں۔
پروین شاکر کی غزلوں میں اسلوب گنائی ہے، اس کے مشتمل مطلب اشتعارے اور تسبیحات، اشارے، کنائے اور ہندی الفاظ کا انتخاب پروین شاکر کی غزلوں میں ہمیں بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے۔ چونکہ یہ دور وہ دور ہے پاکستان میں جب پروین شاکر وہاں شاعری کر رہی تھی کہ وہاں یعنی کہ ایک طریقے سے حکومت کے تختہ پلٹ یا بادشاہوں کو جو ہے نا حکومت سے بدر کیا جا رہا تھا۔ شاعر اپنی بات اشارے کنائے میں کہتا ہے۔ پروین شاکر نے بھی اپنی غزلوں میں ایسے ہی اشارے کنائے میں بات کی ہے، اور چونکہ پروین شاکر اس وقت یعنی کہ اپنے انتقال سے قبل ہی شہرت کی بلندیوں پر پہنچ چکی تھی، ان کے ان کے جو شعری مجموعے ہیں وہ منظر عام پر آ چکے تھے۔ ان کو پاکستان کی حکومت نے کئی اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا، اور چونکہ ان اعزاز کے بدولت ان کی شہرت بر صغیر سے باہر یعنی کہ انگلستان، امریکہ، کینیڈا وغیرہ میں بھی ان کی جو شاعری ہے اس کے تراجم ہوئے کئی دیگر زبانوں میں، اور وہاں سے بھی ان کو کئی انعامات دیے گئے۔ دور ایسے ہی چل رہا تھا یعنی کہ جب شاعری میں دوسری بھی جس کا بھی ذکر کیا، ان کی ہم عصر دوسری شاعرات ہیں، ان کے یہاں جو جن پہلوؤں پر نظر ڈالی گئی ہے یعنی کہ ان پہلوؤں کو، ان مسائل کو انہوں نے پروین شاکر نے قلم بند کیا ہے، اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ وہ ایک خطے کے اعتبار سے، جیسے بر صغیر کے دو بڑے ملک ہیں پاکستان اور بھارت میں چونکہ یہاں کی خواتین کے مسائل کچھ الگ ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کے مسائل کچھ الگ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کچھ دوری پہ، کچھ فاصلے پہ تبدیل بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ جغرافیائی حالات وغیرہ، مذہبی حالات، بہت سارے ایسے حالات ہیں جس کی بنا پر اس خطے کے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو انہی سب مسائلوں پر انہوں نے یعنی کہ پروین شاکر نے غور کیا اور ان پر خوب اسٹڈی کی، اس پر محنت کی، اور اس پہ انہوں نے اسے اس انداز میں پیش کیا کہ ان کے جو اشعار ہے اتنے سادہ، اتنے سلیس، اتنے زبان، یعنی کہ اگر انہوں نے اپنی کسی غزل میں فرینچ کا کوئی لفظ استعمال کیا ہے تو پہلے اس کو یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ لفظ فرینچ کا ہے، لیکن جس معاشرے کے لیے میں یہ غزل کہہ رہی ہوں، یعنی کہ جو اردو دا طبقہ ہے، میں اس کے لیے یہ غزل کہہ رہی ہوں، ان میں یعنی کہ اس معاشرے میں اس لفظ کو پرکھنے کی، سمجھنے کے صلاحیت ہونی چاہیے، یا یہ لفظ پہلے سے معاشرے میں چلن میں ہو۔ لیکن ایسے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو بالکل چلن میں رہتے ہیں، لیکن ان کو بولا بھی جاتا ہے، ان کو خوب اچھے سے، یعنی کہ جو غیر تعلیم یافتہ انسان ہے وہ بھی اس کو استعمال کرتا ہے، اپنی روزمرہ کی زندگی میں، بول چال میں استعمال کرتا ہے، اور اس کے معنی بھی سمجھتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لفظ کس زبان کا ہے۔ ایسے ایک نہیں بیشتر مثالیں ہمارے ادب میں دیکھنے کو مل جائے گی۔ اس کی مثال کے طور پر جیسے میں سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ایک لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے جس کو کہتے ہیں تیرا، کچھ عورتیں مطلب جیسے بات کرتے ہوئے کہہ دیتی ہیں ایسے ہی اس کے خاوند کے بارے میں کہ وہ سمجھ لیتی ہے، یا تیرا خصم کہاں گیا ہے۔ وہ ان کو یہ تو معلوم ہے کہ اس کے معنی ایک ہسبینڈ، پتی کے ہوتا ہے۔ وہ الگ الگ خطے، الگ الگ ریاستوں میں جیسے
دکن میں جائیں گے اس کو کچھ اور کہتے ہیں یعنی کہ خاوند کو, اور بہار ہمارے یہاں ریاست میں جائیں گے وہاں کچھ اور کہیں گے, تمل ناڈو وغیرہ میں کچھ. لیکن جہاں پر اردو بولی جاتی ہے, اردو ہندی یعنی کہ ہندوستانی بولی جاتی ہے, وہاں پر اس لفظ کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. بالکل الٹریٹ یعنی کہ غیر تعلیم یافتہ خاتون بھی اس لفظ کو بآسانی استعمال کر لیتے, ان کو پتہ بھی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے. تو ایسے یعنی کہ پروین شاکر نے ایسے ہی غیر ملکی زبانوں کے جو الفاظ ہیں ان کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ میں استعمال کیا ہے کہ اس کو معاشرے میں یعنی کہ جو اس کی غزلیں پڑھ رہے ہیں قارئین کو پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے مقامی الفاظ یعنی کہ جیسے چونکہ پاکستان میں بھی ایک پنجاب ہے اور وہاں پر سندھ پرانت ہے, سندھی کے کچھ الفاظ یا پنجابی کے ایسے الفاظ جو بالکل معاشرے میں چلن میں رہے ہیں لیکن وہ پنجابی کے ہیں یا سندھی کے ہیں, لیکن ان کو معاشرے میں یعنی کہ سماج میں سمجھنے میں, ان کو قارئین کو پڑھنے اور سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. یہ ان کی غزلوں کی یعنی کہ پروین شاکر کی غزلوں کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ انہوں نے ایسے سادہ سلیس الفاظ کا انتخاب کیا ہے, اور ان کے جو اشعار ہیں ان کو پڑھتے وقت ہمیں ذرا بھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ غیر ملکی یا کسی دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں. تو ان کی غزل گوئی یعنی کہ پروین شاکر کی غزل گوئی اپنی ہم عصر جو شاعرات ہے ان سے کچھ ہٹ کر ہے, یعنی کہ ان کے یہاں بنیادی طور پر جو اصل زندگی سے جو دو چار رہتے ہیں جو مسائل, ان مسائل کو انہوں نے ایسے اتنے خوبصورت انداز میں, اتنے بہترین انداز میں الفاظ کو سنوار کر سجا کر استعمال کیا ہے کہ اس نے ان الفاظ نے, ان سادہ سلیس الفاظ نے, ان کے استعمال کرنے کے ڈھنگ نے یعنی کہ کس لفظ کو کس جگہ آنا چاہیے تاکہ دونوں مصروں کا وزن برقرار رہے, برابر رہے, یعنی کہ اٹپٹا لگے دیکھنے میں. جیسے غزل کے سب سے پہلی جو اگر غزل کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ غزل کی سب سے بڑی جو خوبی ہے یہ کہ اس کا ہر شعر آزاد ہوتا ہے. شاعر اپنی بات کو صرف 2 مصروں میں ہی مکمل طور پر کہہ دینا چاہتا ہے, لیکن اس کی جو دوسری جو خوبی ہے, اہم خوبی ہے کہ اس کے ہر شعر ہم وزن ہوتے ہیں. پروین شاکر کے یہاں یہ بات بخوبی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, اور خاص کر کے جدید جو شاعرات ہیں, جدید شعراء میں تو ایسی بہت ساری مثالیں مل جائے گی, چونکہ ہمارے یہاں اردو ادب میں خواتین جو شاعرات ہیں ان کی بہت اتنی زیادہ نہیں ہے اگر ان کی تعداد دیکھی جائے, لیکن جن جو شاعرات نے شاعری کی ہے ان میں زیادہ تر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ انگریزی ادب سے تو بالکل یعنی کہ بخوبی واقف ہیں. زاہدہ زیدی ہو, پروین شاکر ہو, وغیرہ وغیرہ بہت ساری ایسی شاعرات ہمیں دیکھنے کو ملیں گی کہ ان کا انگریزی ادب سے کچھ وہ زیادہ دلچسپی رکھتی ہے. اور کچھ شاعرات ایسی ہے جو استاد ہی انگریزی زبان کی ہے لیکن شاعری وہ اردو میں کر رہی ہیں. وجہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو ان کی مادری زبان رہی ہے, اور چونکہ کوئی بھی شاعر اپنی تخلیق کو, وہ مطلب جو تخلیق کر رہا ہے, شاعری کر رہا ہے, وہ نظم ہو, غزل ہو, قصیدہ مثنوی کچھ بھی ہو, اس کی پہلا فوکس, اس کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری شاعری, میری یہ جو تخلیق ہے یہ زیادہ سے زیادہ عوام تک, قارئین تک پہنچے, اور جب زیادہ سے زیادہ قارئین تک پہنچے گی, ان کو پڑھیں گے تو اس کو زیادہ مقبولیت ملے گی. پروین شاکر کا پہلا جو مقصد تھا یہی تھا کہ میری جو شاعری ہے مطلب کہ جو کم تعلیم یافتہ جو خواتین ہیں وہ بھی اس کو بآسانی پڑھ سکے اور ان کے جو معنی ہیں وہ برآمد کر سکے. یہ پروین شاکر کی غزل گوئی کی سب سے بڑی خوبی ہے, ان کی خاصیت ہے کہ ان کے یہاں بالکل بھی یعنی کہ ذرا بھی مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کیا ہے, اور
ये तकरीर मुसलसल जारी रहेगी। मिलते हैं कुछ वक्फे के बाद में। A warm welcome to IGNOU. If you are creative, if you can write well, and if you can visualize, mass communication is the correct career option for you. I am going to talk about postgraduate diploma in journalism and mass communication, which is also the first year of MA program in journalism and mass communication. So any learner who has done a postgraduate diploma in journalism and mass communication is eligible to take admission straight away into the second year of our master's program in journalism and mass communication. Duration to complete this program is minimum 1 year, and because we have this inherent flexibility in distance education system, you can take up to 3 years to complete this program. The minimum eligibility criteria for taking admission in this program is bachelor's in any discipline. To give you a glimpse of what are the various components of this program, we begin with telling you what mass communication is, what are the various areas, various branches of mass communication. Then we go on to tell you about the various reporting techniques and beats of reporting, followed by media ethics, the principles, the codes of conduct that you must follow, and we also focus on the writing skills and editing skills for print media. Now this program comprises of 8 courses of 4 credits each. 25% of the entire program is practical based. So we have 6 theory courses and 2 practical courses. This program is so designed so that it will be able to make you more employable in the market. So it helps you build a career in print media, in radio, television, new media, as well as the allied subjects of mass communication, which could be media marketing, advertising, public relations and corporate communications, event management. This can also help you become an entrepreneur in areas like photography or having your own production house and so on. So I hope that you will be excited to join this program, and we will be waiting to welcome you here in IGNOU. अजीज तलबा व तलबात और अजीज नाजरीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। और आज जिस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है वो एक बड़ा दिलचस्प मौजू है, यानी कि गज़ल से मुताल्लिक है। और गज़ल में भी जदीद शायरा है, यानी कि बहुत बर्रे सगीर की बहुत नामवर शायरा है परवीन शाकिर, उनसे मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही है। और चूंकि उनकी शायरी में सादा सलीस और बिल्कुल ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया कि उसको समझने में कोई दुश्वारी ना हो, यही वो दौर है जदीद शायरी में। यानी कि वैसे अगर जदीद के मुताल्लिक बात की जाए तो जदीद हर बीते हुए कल के मुकाबले आज का जो कल है वो जदीद होता है। यानी कि जो बीत गया वो कदीम में आ जाएगा और जो अभी आने वाला है वो जदीद है। आज भी कल के मुकाबले आज जदीद है।
اردو غزل میں فلسفے کا آغاز تو مرزا غالب سے ہو جاتا ہے، یعنی کہ مرزا غالب نے ان سب مسائل کو، ان کے انسانی زندگی سے متعلق جو مسائل ہے ان کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے اگر بات کی جائے اردو غزل کے متعلق، اردو غزل چونکہ اس پہ بہت سارے الزامات، میں اس بار شاید ذکر کیا ہے کہ ان پر الزامات لگتے رہے ہیں، کسی نے اس کو نیم بحثی، کسی نے اس کو اس میں سے سنڈاس کی بو، مطلب بہت سارے ایسے ناموں سے اس کو یعنی کہ اس کو کنارے لگانے کی کوشش کی، اس کے احتجاج کیا ہے، اس کی مخالفت کی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ اردو غزل یعنی کہ غزل کا، جیسے میں نے اس کے پس منظر کے متعلق تھوڑی سی ذرا سی گفتگو کی تھی کہ اس کا پس منظر یعنی کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، وہی اس پہ بات کی جائے تو شروعاتی دور میں ہی جب غزل فارسی میں وجود میں آتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے ایک معنی یعنی کہ اس کی تعریف ہے وہ یہ بھی کی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ اردو غزل یعنی کہ خواتین سے گفتگو کرنا، عورتوں سے متعلق بات کرنا، اس کے اور عشق اور عاشقی کی بات کرنا، یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو غزل کو دیگر اصناف سے کچھ الگ کرتی ہے، لیکن یہ مرزا غالب سے قبل اردو غزل نے عشق اور عاشقی، اس کے عاشق اور معشوق اور ان سب سے باہر قدم نہیں رکھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عہد زرعی میں میر تقی میر، ان کو خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، انہوں نے اردو غزل کو ایک بلند مرتبہ عطا کیا۔ اس دور کے دوسرے شاعر یعنی کہ میر درد، خواجہ میر درد، جو ایک بڑے صوفی شاعر ہیں، یعنی کہ اردو غزل میں انہوں نے صوفیانہ رنگ بھر دیا۔ اسی دور کے ایک اور بڑے شاعر ہے مرزا محمد رفیع سودا، وہ قصیدے کے شاعر ہیں۔ تو چونکہ قصیدہ الگ صنف ہے، اردو غزل جو عاشق اور معشوق کے دائرے سے باہر قدم نہیں رکھ رہی تھی، مرزا غالب کے یعنی کہ 1857 سے قبل یعنی کہ پہلی جنگ آزادی سے قبل ہی مرزا غالب نے اس میں فلسفے کا آغاز کیا، یعنی کہ اس میں فلسفہ اردو غزل میں پیش کیا، اور انسانی یعنی کہ صرف عاشق معشوق اور صرف خاتون سے متعلق باتوں کو ہی اردو غزل میں نہیں رکھا، بلکہ دیگر مسائل کو بھی مرزا غالب نے اردو غزل میں سمویا، اور یہ کامیاب ان کا تجربہ تھا، ان کی شہرت ہے، یعنی کہ ان پر بھی مرزا غالب پر بھی مشکل پسندی، ان کے ہاں مشکل الفاظ کا الزام لگتا رہا۔ لیکن جدید اس کے بعد مرزا غالب کے بعد انجمن پنجاب کی تحریک ہے، ترقی پسند تحریک ہے، جدیدیت کی تحریک ہے، اور ان سب کیونکہ ہر عہد میں جیسے دور بدلتا ہے، ہر عہد میں انسان کو نئے مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے، کبھی اس کے سامنے روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کچھ ایسی بڑی مہاماری جو بڑے بیماری کے طور پر اس کو سامنے آ جاتی ہیں، کبھی ایسے کوئی قدرتی ایسے زلزلے کا آنا، یعنی کہ اس کو ہر دور میں کسی نہ کسی مسائل سے دو چار رہنا پڑتا ہے۔ جب ایک ذہین تعلیم یافتہ یعنی کہ جو شاعر کے متعلق کہتے ہیں کہ شاعر اپنے یعنی کہ آپ پر جو گزرتی ہے اس کو الفاظ کے کاملی جامہ پہنا کر پیش کرتا ہے، اور شاعر کے متعلق ایک بات اور یہ کہی جاتی ہے کہ شاعر اپنے عہد کا ترجمان ہوتا ہے، معاشرے میں جو دیکھتا ہے، جو محسوس ہوتی ہے، جو اس پہ گزرتی ہے، اس کو اپنے طریقے سے یعنی کہ الفاظ کا انتخاب کر کے، ان کا استعمال کر کے اور ایک شاعرانہ انداز میں پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ ہر دور میں چلتا رہا ہے، ہر دور میں جیسے ابھی ذکر کیا گیا کہ ہر دور کے مسائل بدلتے رہتے ہیں، کبھی کچھ مسائل کبھی کچھ، تو
جدید دور میں بھی، یعنی کہ جب جدید شاعری ہو رہی ہے جس دور میں، اس دور میں بھی بہت سارے مسائل ہمارے سامنے پیش آتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں کہ کیونکہ ہندوستان جب آزاد ہوا 15 اگست 1947 میں، اس کے بعد اس کے بدقسمتی کہیے، اتفاق کہیے کہ دو اس کے یہ تقسیم ہو گیا، دو ملک بن گئے. ہر ملک کیونکہ اس کے تقسیم کے دوران اردو شعراء نے ہی نہیں بلکہ اردو میں نثر نگاروں نے بھی بہت سارے ناول، افسانے اور دیگر اصناف میں ان کو قلم بند کیا ہے. چونکہ شاعر اپنی بات کو اشارے کنائے میں کہتا ہے اور اپنی بات کہہ دیتا ہے، دوسرے کو برا نہ لگے. اگر کہتے ہیں شاعر شعر کے متعلق کہتے ہیں شعر تیرے کئی رنگ. شاعر نے ایک شعر تخلیق کیا، مطلب لکھا اس میں، اور اگر دوسرا کوئی شاعر نے اپنے جو اس کے خیالات ہیں ان کو قلم بند کیا ہے اپنے مطابق جو اس کے دل میں ہے، ہو سکتا ہے وہ دوسرا اس کو کسی اور معنی میں، کسی اور طریقے سے اس کے معنی برآمد کر رہا ہوں. جیسے ایک شعر میں مثال کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ ایک شعر ہے اردو کا بہت مشہور شعر ہے، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. اب دیکھیے یہاں اس کے کئی معنی برآمد ہو سکتے ہیں. یہ حکومت، خاتون اور افسران، اعلیٰ افسران اور سیاستداں، یعنی کہ ہر آدمی، ہر طبقہ اس شعر کے معنی اپنے مطابق برآمد کر سکتا ہے. اور چونکہ اردو زبان بر صغیر میں بڑے پیمانے پر بولی، سمجھی، لکھی اور پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا لیکن اس کو سمجھنا جانتا ہے، یعنی کہ اس کی بڑی ایک مثال آپ مرکز یعنی کہ ہندوستان کی جو دارالسلطنت ہے یعنی کہ دہلی میں بڑے مشاعرے منعقد کیے جاتے، وہاں اس بات کا ایک احساس ہوگا کہ جب ان مشاعروں میں غزل کے شاعر اپنے کلام پیش کرتے ہیں تو وہاں ایک جو صرف سمجھتا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، جو سامعین پڑھا لکھا نہیں ہے اردو وہ سمجھ رہا ہے، اس پہ واہ واہی کرتا ہے. یہ اردو غزل کی ایک خاصیت ہے. اور یہ کب ہوتا ہے، اس پہ واہ واہی، اس کو داد کب دیتا ہے وہ، کہ جب وہ اس کی سمجھ میں آئے گا. بغیر سمجھے کوئی بھی جو سامعین ہے وہ اس کو داد نہیں دے گا. پروین شاکر نے اپنے یعنی کہ جدید جب جو اس کے جو مسائل ہے تقسیم کے بعد میں، اس ملک کے جس ملک میں یعنی کہ پاکستان میں وہ چلے گئے، اس ملک کے بہت سارے وہاں کے خطے، وہاں کے جغرافیائی، وہاں کے مذہبی، وہاں کے سماجی، وہاں کے ایسے بہت سے مسائل ہیں، ان کو انہوں نے اپنی شاعری میں، یا خواتین کا کے جو مسائل ہیں ان کو انہوں نے اپنی شاعری میں وہ پیش کر رہی ہیں. اور اس کے چند اشعار میں ان کی کچھ غزلوں کے پیش کرتا ہوں، ان کے پروین شاکر کے. ان کا شعر ہے، وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا. پروین شاکر کی غزل کا، وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. صبر دیکھیے یہاں صبر کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے، بآسانی سب سمجھ لیتے ہیں. اب اس شعر میں اگر دیکھا جائے کہ وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گئے، خاتون کہہ رہی ہے. اب یہاں اس نے اس شعر کی خوبی، اس شعر کے جو یہ دیکھیے خاصیت، یہ دیکھیے کہ یہاں پروین شاکر نے یہاں بولا ہے کہ وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی، کسی خاتون کے پاس نہیں کہا، وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا، برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. یہاں اس یعنی کہ شاعرہ کے جو اس کا جو خیال ہے، اس کا تخیل ہے، یہ دیکھیے کتنا عمدہ ہے. شعر میں سارے الفاظ بالکل سادہ ہے، بآسانی سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بالکل ایسا اس کا خیال دیکھیں کتنا بہترین، کتنا عمدہ انہوں نے اس میں استعمال کر رہی ہے. ان کا
ایک شعر ہے اگلا کہ لوٹا ہے وہ پچھلے موسموں کو، لوٹا ہے پچھلے موسموں کو، یعنی کہ ایک مرد کے متعلق کہہ رہی ہیں، لوٹا ہے وہ پچھلے موسموں کو، مجھ پہ کسی رنگ کی کمی تھی، یعنی کہ مجھ میں، یہاں دیکھیے سمجھنے کے اس کے معنی برآمد کس طریقے سے کیے جا سکتے ہیں. ایک کیونکہ ہندوستانی معاشرے میں ایک یہ پرچلن رہا ہے، یہ روایت رہی ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے سماج میں زیادہ تر خاندان میں، زیادہ تر پریواروں میں، فیملی میں جو ہیڈ مانتے ہیں، مطلب ایک مرد کو مانا جاتا ہے، خاتون کو صرف گھر تک، گھر کے اندر تک ہی محدود رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہاں کیونکہ مرد یعنی کہ شوہر باہر جاتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے لوٹا ہے پچھلے موسموں کو، مجھ میں کسی رنگ کی کمی تھی. کیا نہیں لگایا، سوال یا نشان نہیں لگایا، مجھ میں کسی رنگ کی کمی تھی. یعنی کہ جب شوہر بیوی یعنی کہ مرد اور خاتون میں کسی بات کو لے کر انبن ہو جاتی ہے یا ان کے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں تو پچھلے یعنی کہ جو گزر چکی زندگی کو اس کے متعلق یہ کہتی ہے چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو، ہوا کے ساتھ سفر کا مقابلہ ٹھہرا، ہوا کے ساتھ سفر کا مقابلہ ٹھہرا، یعنی کہ چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کو خوشبو. یہاں یہ دیکھیے کہ اس کے جو خیالات ہے، اس کے جو نظریہ ہے کتنا بلند ہمیں دیکھنے کو ملنے کے. بادل، چونکہ بادل زمین پر تو نہیں ہوتے، بادل آسمان میں ہوتے ہیں، اور اپنے خیالوں کو، اپنے جو نظریہ ہے وہ کتنا اونچا اٹھا رہی ہے، یعنی کہ اس اعلیٰ مقام تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے. یہاں ایک طرف اشارہ یہ بھی ہے کہ خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے، یعنی کہ تبھی برابری کا درجہ، وہ معاشرے میں، سماج میں اس کو برابری کا درجہ مل سکتا ہے. تو یہاں جب مطلب بادلوں کے ہاتھ کو تھام کے چلنے کی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ جب خواتین اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگی، اچھے عہدوں پر ہو، کیونکہ پروین شاکر خود سول سروسز میں تھی، اعلیٰ عہدے پر تھی، تو یہاں اس خیال کو پیش کر رہی ہے، یعنی کہ معاشرے میں خاتون کو جو عزت ہے، اس کو جو برابری کا جو درجہ ہے، اس کو احترام کی نظر سے تبھی دیکھا جا سکتا ہے جب وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوگی. اور اگلا شعر دیکھیے، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی میں. یعنی کہ اب یہاں اپنے سے محبت کرنے والے یا اپنے شوہر یا اپنے محبوب کے متعلق کہتی ہے کہ وہ کہیں بھی گیا تو اور لوٹا تو میرے پاس ہے، یعنی کہ صرف اور صرف اس کو ہمدردی، اس کو جو محبت ہے صرف مجھ سے ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ مجھ سے مطلب کسی یا روزگار کے متعلق یا کسی اور ضروری کام سے وہ کسی اور دوسری جگہ جاتا ہے یا اس کو سفر پہ جانا پڑتا ہے، تو لیکن ہاں مجھے اس پہ اتنا یقین ہے کہ اس کا کسی دوسری خاتون سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر وہ ایک طویل عرصے کے بعد بھی مطلب لوٹے گا تو میرے ہی پاس آئے گا، یعنی کہ مجھے اس پہ پورا اعتماد ہے، پورا بھروسہ ہے. اور کہتی ہے یہی اچھائی ہے میرے ہر جائی میں، ہر جائی یعنی کہ اپنے چاہنے والے کو کہہ رہی ہے کہ یہی اچھائی ہے میرے ہر جائی میں. مجھے اس کی یہ بات بہت پسند ہے، بہت اچھی لگتی ہے. اگلا شعر، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، مجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی بھی. یعنی کہ کہتے ہیں پروین شاکر کہتی ہے کہ تیرا پہلو تیرے دل کی آباد رہے، جیسے
تو ایک اس طرح کا انسان ہے کہ تو خوش رہتا ہے, آباد رہتا ہے, دوسروں کو خوش رکھتا ہے, ان کے صاف طور پر کہیں تو کہ تو دل کا برا نہیں ہے, تو ہمیشہ خوش رہنے والا انسان ہے. اور تیرے جو آداب ہے یا تیرے جو خوبی ہے, تیرے جو ایک تیرے اندر جو دوسرے ایسے عناصر ہے جو تجھے خوش رکھتے ہیں, یعنی کہ وہ بھی تیری طرح آباد رہے. اور مجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی, یعنی کہ تو مجھ سے میرے سے ایسے ہی خوش اسلوبی سے ملتا رہے, خوش حال ملتا رہے, یعنی کہ ہم دونوں کے درمیان کبھی ایسی غصہ یا مایوسی یا ہمارے اندر کوئی ہمارے درمیان میں کوئی ایسا فاصلہ نہ آئے کہ مجھے شب تنہائی, یعنی کہ رات جو ہے مجھے اس میں گزارنی پڑے, تنہائی میں گزارنی پڑے, یا میں تیرے برہ میں تیری یاد میں پریشان رہوں. تو ان اشعار کو دیکھیے کتنے سارے الفاظ جس میں ایسے سادہ سلیس اور بہت عمدہ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ان کو پڑھنے میں, ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی ہے. اور ایک اور شعر دیکھیے, کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے. دیکھیے بالکل کیسے عام بول چال, بالکل معاشرے میں جو بولی جانے والی زبان ہے اسی کا استعمال کر رہی ہے. کتنا سادہ شعر ہے, لیکن اس کا معنی دیکھیں کتنی گہرائی تک اتر جاتے ہیں, اپنا کتنا خیال ایک دوسرے کا رکھ رہے ہیں. کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, یعنی کہ چھوڑ تو دیا لیکن میں یہ اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتی کیونکہ اس میں میرے محبوب کی رسوائی ہو جائے گی. اس کا دنیا میں یعنی کہ معاشرے میں, اس سماج میں اس کو ایسی رسوائی ہوگی کہ اس پہ لوگ اسے تائنے دیں گے یا اس کو نصیحت کریں گے. تو یہاں ایک عاشق اور معشوق کے درمیان یہ رشتہ دیکھیے, یعنی کہ اس کو پاک رشتہ کہہ سکتے ہیں. چھوڑ تو دیا لیکن دل میں محبت آج بھی برقرار ہے. یہ کتنا بالکل سادہ, آسان, عام فہم زبان میں یہ شعر ہے. اور چونکہ عہد حاضر اور اب نہیں ہے, لیکن ان کا شمار عہد حاضر میں ہی کیا جاتا ہے. چونکہ جدید شاعرہ ہیں, جدید مشائل کو بھی انہوں نے اپنی غزلوں میں پیش کیے ہیں. گاؤں دیہات اور خاص کر کے گاؤں میں اور دیہات میں یہ بات دیکھنے کو بیشتر ملتی ہے کہ رات کے وقت میں جگنو ہمیں بیشتر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ جگمگاتے رہتے ہیں, ان میں سے روشنی نکلتی ہے. اور چونکہ یہاں بھی اس شاعرہ نے ان پر کتنا عمدہ شعر کہا ہے. اور بچوں کے متعلق دیکھیے, کیونکہ جدید شعر ہے, کہتی ہے جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کرے, جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کرے, بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے ہیں. یعنی کہ دیکھیے جگنو یعنی کہ بچے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جگنو چونکہ رات میں ہی اس کی جو روشنی ہے وہ نظر آتی ہے, دن میں نہیں آتی. لیکن بچوں کا تحقیقی دماغ دیکھیے, اگر کوئی بچہ کسی جگنو کو قید کر کے پکڑ کے رکھ لے تو دن میں اندھیرے میں لے جا کر بھی اس کی روشنی سے روبرو ہو جا سکتا ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ جدید دور کا یعنی کہ شعر ہے. اور یہ مسائل یعنی کہ بچوں کے متعلق, یعنی کہ بچے جیسے آج کل ایسی تعلیم, دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں انگریزی تعلیم, سائنسی تعلیم کو بھی حاصل کر رہے ہیں. اور خاص کر کے سائنس کے ذریعے جب سائنس کے طالب علم ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے دماغ میں ایک نہیں بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے. اور چونکہ جس بچے نے آج کے دور کی اگر بات کی جائے, جدید دور کی, جس بچے نے
موبائل کے ساتھ میں اپنی آنکھ کھولی ہے تو وہ تو یہی سوچے گا نا کہ یہ بہت قدیم چلا آ رہا ہے, بہت پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہوں گے. تو یہ اس طرح کے مسائل ہے بہت سارے. اب چونکہ پروین شاکر کا تو شعر نہیں ہے, ایک شعر میں یہ کہتا ہوں کہ جدید شاعری کا ایک شعر ہے, اور چونکہ بہت سارے ہندوستان کے جو بڑے بڑے جو شہر ہیں جن میں آبادی بہت زیادہ ہے, رہنے کی زیادہ پریشانی ہے, چھوٹے چھوٹے کمروں میں بہت سارے کئی لوگ رہتے ہیں, بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں لوگ رہتے ہیں. یہ آج ہندوستان ہی کا نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو بڑے شہر ہیں ان کے مسائل ہیں کہ ٹریفک جام, رہنے کی پریشانی, گھر کی پریشانی. بڑے شہروں میں جیسے کمروں کا ملنا, کرائے پہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک بچہ دیکھیے, بچے کا دماغ دیکھیے کہ بچہ کہتا ہے, بچہ بولا دیکھ کر مسجد عالی شان. مطلب والد کے ساتھ اگر مسجد میں گیا تو بچہ کیونکہ پہلی مرتبہ مسجد میں جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ والد صاحب ایک کمرے میں رہتے اور اس کے اور دوسرے بھائی بہن بھی, مطلب بچے کے 3-4 بھائی بہن ہوں, اور چونکہ ایک کمرے میں بڑی تنگی کے ساتھ میں, پریشانی کے ساتھ میں وہ بسر کر رہے ہوں. تو بچہ بولا دیکھ کر, یہ شاعر کے ذہن کے اپج دیکھیے. شاعر کہتا ہے جدید عہد کا کہ بچہ بولا دیکھ کر مسجد عالی شان, اللہ تجھے کو اتنا بڑا مکان. مطلب بچے کے ذریعے شاعر کیا کہلوانا چاہتا ہے کہ مسجد میں, یعنی کہ اللہ کو تو دیکھا نہیں کسی نے, لیکن اللہ تجھے کو اتنا بڑا مکان. تو یہ شاعر ایسے الفاظ کا انتخاب کر رہا ہے, یہ آج کے دور کے مسائل ہیں. ایسے ہی پروین شاکر نے اپنی شاعری میں ان مسائل کو توجہ دی ہے, ان کو برتا ہے, ان کو پیش کیا ہے, اور وہ بھی اس خوبی کے ساتھ میں کہ ان کے یہاں بھاری بھرکم الفاظ کا انتخاب نہیں ہوا ہے, سادہ سلیس الفاظ کا استعمال ہوا ہے. اور اگر غیر ملکی زبانوں کا استعمال بھی کیا ہے تو وہ بھی انہی الفاظ کو لے کر کے کہ جو معاشرے میں, سماج میں یا اس خطے میں وہ چلن میں رہے ہو, یعنی کہ ان کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ آتی ہو. اور انہی سب جو خوبی ہے, انہی کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو غزل گوئی کی دنیا میں, یعنی کہ جو خواتین شاعرات ہیں ان میں, ان کی اگر فہرست بنائی جائے تو پروین شاکر غزل گو شاعرات کی جو فہرست میں وہ ان کا مقام سر فہرست رہے گا. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے خواتین کے مسائل کو بخوبی سمجھا اور اس پہ غور کیا, اور اس کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ وہ معاشرے میں یا قارئین کو اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری, کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اور انہی کے بنا پر, یعنی کہ اپنے عہد کی تمام شاعرات سے وہ, یعنی کہ پروین شاکر منفرد ہے, مختلف ہے, الگ ہے. اور ان کی جو شاعری ہے وہ اردو ادب کی, یعنی کہ اردو جو ادب ہے, اردو ادب کے جو اس میں ہے, یہ بہت ایک اضافہ کرتی ہے, اور معیاری شاعری ان کی ہے, استعمال کی جاتی ہے. دوسرے یہ کہ ہندوستان کے مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں ان اداروں میں بھی ان کو اب نصاب میں شامل کیا گیا ہے, یعنی کہ وہاں کے جو کورس ہے اس میں ان کو شامل کیا گیا ہے, اور ان کی شاعری سے واقف کرا جانا یہ ہمارے عہد کے جو ذمہ داران, جو نصاب بنانے والے, ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو نصاب میں شامل کریں. تو پروین شاکر کے متعلق ایک طویل گفتگو ہوئی, سے آپ کو ان کی غزل گوئی کے متعلق کافی معلومات فراہم کرائی گئی. تو اس کے ساتھ ہی ہم اپنے اس لیکچر کو اختتام تک لے جاتے ہیں. پھر ملاقات ہوگی. آداب.
Dear learners, welcome to IGNOU. You're going to lead with a difference. So how do you lead with the difference? The unique attributes of the university system through which you're going to go for the management program or any other program is the multiple entry and exit. It provides flexible learning where a learner can learn at its own will and at its own pace. It offers multimodal approaches like we have MBA, the normal through the distance learning mode and through online mode. So it has a multimodal approach. It has face-to-face counseling. It offers web counseling also. It gives interactive satellite-aided communication network through teleconferencing, and it also gives the radio counseling also. When we talk about School of Management Studies, it was the first school and it had the pioneer program of Diploma in Management. Till date, it has been offering around 14 programs in management and 13 programs in commerce disciplines. The school has international presence as well as it provides the programs in specific Asian and African countries across the globe. Now talking about Master of Business Administration. What are the objectives? What are the learning objectives of this Master of Business Administration? What are the unique features of this Master of Business Administration which IGNOU is offering? Let us see the program at a glance. The program name is MBA and the eligibility criteria for this program is bachelor's degree, minimum of 3 years duration with at least 50% marks and 45% marks in case of the reserved category. The duration of the program is minimum 2 years and maximum 4 years, and the program fee per semester is 15,500. The total credits of the program, the total credits are 116 because there is one project course which is equivalent to 2 courses. So it comes out to be 29 courses. If a student wants to exit the program after completion of the specified courses available in the first and second semesters, that is 56 credits if the student completes, then there is an exit option available. The award of postgraduate diploma in management on the request of the student if the student wants to exit. Apart from this, there are 4 stand-alone PG diplomas also which are a different part. They don't fall a part of the management program. They are the stand-alone diplomas. That is postgraduate diploma in human resource management, postgraduate diploma in financial management, postgraduate diploma in operations management and postgraduate diploma in marketing management. Hello viewers, we are going to discuss the most important and significant topic, that is the Women Reservation Bill. What is the implications, why it is the more relevant, and the last 1 and 2 months, if you look at the newspapers and the media, the government of India's parliament, the focusing on the women's in the parliament, Women's Reservations Bill, or simply say the quota bills. Why it is important today? Why after the 75 years of the independence, India needs reservations to the women's. If we look at
the women's representations and the participations. That is matter for any democracy. In that way, this bill is important or milestone for political participations and representation of the women's, or in other words, we can say the Adhi Abadi. This Reservations Bill to 2023, also termed as the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, was introduced in Parliament in September, in the last month, 23. If you look at the words of Abraham Lincoln, the government, the people, by the people and for the people. In the democracy system, which government elected by all sections of the societies. Yes, women is the part of our society where the representations and political participations. The women's in politics, that's matter for democracy. If we look at the democracy, whatever the terms is there, participations of each and every citizens must ensure the dynamics and other component of vibrant democracy. We know India is a parliamentary democracy where representations matters. In the Indian context, women empowerment, women in the decision-making process, especially in the parliaments, matter for gender-sensitive society. It is the good things. India is already represented by the women's leadership, especially the prime ministers led by the Indira Gandhi and many present. The president of India is the women. So it is the good for the Indian society, but it is not. But second side of the story, we need more representations. India's had underrepresentations, especially different sections of the society, especially the women sections. So this bill may help the political empowerment of the women in the society. If we look at the Indian constitutions, the political freedoms, our constitutions ensure the political representations of all sections of the society. There is no any segregations, there is no any discriminations. It is clearly mentioned, we the people. People means the all sections of the society, all the citizens of this country in the civilized society. If we look at the quote unquote of the Dr. Ambedkar, he said, I measure the progress of community with the degree of progress of women has achieved. That means any society determined by the progress of the women in the particular society. There is no progress of women in terms of political, economic, cultural, or whatever the things, all section, sphere of the life. So that's why Ambedkar's quote unquote say, I measure the progress of the society or community with the degree of progress of women have achieved. Another thinker, she quote, full democracy requires the full participation of women. Your voices are vital. The word vital means the necessity for life. A democracy to be fully alive must include all its achievements. It is the dynamics of democracy. What will be the way, the path for the progress, where participation of the women is matter for democracy. If we look at the remarkable achievements of Hillary Clinton, former First Lady of United States, and also was later external minister, like the Foreign Minister of India, like the Foreign Minister of US, she was external minister of United States. She quote unquote say, she already contested presidential election of the United States. When women participate in politics, the effects ripple out across society. Women are the world's most underused resources. Quote unquote, she remarks underused resources for the like the manpowers.
role in society. So role of women is very significant for any progress in the society. One can consider whatever the former prime ministers of this country, the first women prime minister of this country, the Indian democracy, to be liberated, women must feel free to herself, not in rivalry to the man, but in the context of her own capacity and her personality. There should be no conflict with the man society. The progress of the women must achieved as per her choice, her freedoms, liberty and equality. So whatever the political equality matter in democracy. That's why Indira Gandhi quoted or remarked that must be feel free in the society for their progress. There should be no competition with the men. It is your own trajectory for the progress. She also quoted, "My father was a statesman. I am a political woman. My father was a saint. I am not." These sentences explain many things about the perceptions, approach of Indian society, especially women's position in the democracy or parliament on Indian society. That's why, yes, I am a political woman. I am working for the interest of this nation, interest of the women in the society. Recently, this government passed Women Reservation Bill. Why reservations need the women? It is for the political participation. There is a lot of questions in democracy. Our constitution ensures political equality. Everybody has a right to cast her or his vote without any discriminations, without any gender, religions, as a citizen of this country. So our constitution already ensures. But whatever the target we unable to achieve, the political representations from the different sections of the society, especially the women's. So that's why it is the new kinds of the substantive representations in the democracy. We can say we need the political participation, engagement, the political parties, interest group, civil society, the promotion of the women for the leadership in democracy. Whatever the demand of the reservations, the women's quota, recently the government trying to move towards for the equal representations. So that's why this bill is important for women of our society. After the passing of this bill in the Lok Sabha and the Raj Sabha, the Prime Minister celebrates with the women of Parliament as well as different sections of the society. Women also celebrating this is the milestone for their progress, the new measurement of the women's progress in Indian society or Indian democracy, the political participations in democracy, especially parliamentary democracy. This picture itself shows the expressions, the feelings, the women's, parliamentary women's after the passing of this reservation bill. But there is some clause is there. The second side of the story, the women's are in the queue, the casting vote. But second struggle is here, how to participate in the decision-making process. That's matter to make Indian Parliament more gender sensitive for achieving gender perspective of political participations. Equality, liberty and the justice, especially the social justice with the women's in our democracy. So
after the passing the bill from the both houses of the parliament, it is the president, she also signed Nari Shakti Bandhan Adhiniyam to become an act. It is the president, Lady President of India, signed this bill as an act of for promotion of women in the society, especially the political participations, the role of women in the Indian Parliament. That's why it's matter for liberations, the women's movement, women's active participation in the political spheres, indicators of affections of growth of democracy in any country. We can say the breaking cycles of the gender inequality, moving towards the prosperous and healthy nations. For the gender equality, it is one of the milestones to achieve the targets in our country. For the political empowerment, political representations, decision-making process, 21st September, it is the historic day for the Indian democracy, where Indian Parliament passed these legislations. The bill, both houses of the Parliament, almost majority, almost all members of the Parliament supported this bill. President also given her assent to provide 33% reservation of women in the Lok Sabha and State Assembly. Some of the provinces or state of India, they already allocations for the 33% reservations in local body elections. This bill is introduced as the Constitution of 120th Amendment Bill in the Lok Sabha, which will be known as the Constitution's 106 Amendment Act. So that's why this bill important for women empowerment of the different section of the society of Indian democracy. If you look at the historical background of this bill, when he started, I said earlier, it is the Dr. Ambedkar who advocates for the equal participation, the political participations for women in the Indian democracy through the constitutional. Earlier it was the Gandhi who led the movement. It was the Raja Ram Mohan Rai, the abolition of Sati Pratha, many more thinkers, the leaders, Vivekanand, they promoted the women empowerment in Indian society. The first debate was the Constituent Assembly debates. Issue come up with the rejected the ground that democracy would accord equal representations to the all groups of the peoples. The participation was there, the Constituent Assembly during the formation of the Indian constitutions. In 1971, during the time of Indira Gandhi, Committee for Status of Women in India also established, talked about the declining women representation in Indian politics. So that time was the first step towards the political participations, the gender justice in Indian society. After the post-90s, we can say 73rd and 74th Amendment, the government passed the mandatory to the reserve 1/3 of the seat for panchayat and urban local bodies. That's why many states like the Kerala, Maharashtra, Bihar, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand provide legal provisions to ensure 50% reservation for women in the local bodies elections for the political representations with you. If you go through the trajectory of the women's empowerment, what kind of the amendment, the law, the efforts, the initiative by the parliamentarians in Indian democracy, in 1996, the first women reservation bill was introduced in the parliament. In that process, 98-2003, the government tabled the bill on the 4 occasions but failed due to there is no majority in the parliament, either Lok Sabha or Raj Sabha. There is some of the technical issues about the social justice and many more things is there.
2009 government tables the bill amid protest. 2010 Union Cabinet passed the bill. RS passed. Rajya Sabha also passed, but it was not become the act. 2014 the bill was expected to table in Lok Sabha, but not. But it is the 23 where this government has majority in the Rajya Sabha as well as the Lok Sabha, but all the opposition party unanimously support the government positions to this women reservation bill for the empowerment of women, for the political participations and political representations in Indian society. If you look at what is the objective of this bill or any reservations bills not in the India, look at any democracy, United States to the France, to the African nations. The first is the participations, then accountability, transparency, responsiveness, inclusiveness, equality, and upholding the rights. Whatever rights, it is the political rights, social rights, that is the establishment of healthy democracy. It is important to accountability for all sections of the society. That's why reservation is important for representations, or we can say the social justice in Indian democracy or Indian society. If you look at another dynamics, the women in politics, whatever the political spheres from housewife to the parliament, that's matter for discussions, especially the Indian society. That traditionally we know many more stereotype thinking is there, many leaders, many more the thinkers, or especially the common man, they think they limits the role of women in the society. So if the women in the politics, what is the benefits? We look at the political participation, benefits, obstacles, minimum conditions, national framework. What kind of national framework? It is the recent passed bill is the national framework, impact of the women's participations. Yes, no doubt, there is a lot of changes, dynamics, transformation in the society after the equal representation of the women in Indian democracy. It is believed that higher representation of the women in the parliament will ensure the women's issues are discussed more effectively. Even today, women in India lag behind men in various aspects. Yes, it is the true facts of the reflection of the Indian society. Yeah, there is some equality. If you look at the Bollywood, there is another kind of reflection of the women's participations, especially the Bollywood movies. According to Global Gender Gap 23, India ranks 127 of index of the 146 today. It is not good for achievements. Somebody asking what kind of the barriers for the women and the men to enter in the politics, especially the women's domestic cultural attitudes, especially I said what about the Indian societies, lack of family support, lack of confidence. Yes, there is no family support, there is no finance, there is no independent personality, the emergence of the independent personality in the democracy, especially the family and the society. Lack of electoral support, lack of finance, lack of political parties. It is the duty of the political parties. They ensure organizational participation of the women for the gender equality. So, the Women Bill 23, why it is important today? It is really remarkable achievements, or we have to go beyond these steps for an ideal democracy, for the more substantive and more representations in the parliament, especially representation in the parliament focused on decision-making process. If you look at the Constitution of India, put forward the basic principle of equality, all citizens before the law, irrespective of the caste, creed, gender. Article 14 and the 16 also highlighted this. There is no any discriminations, doesn't matter you belongs which gender, men or the female or whatever the things. But there is a cognizant of the institutionalizations inequalities existing in the Indian society. Constitutions provide the framework for the positive discriminations, Article 15, which become an instrument for affirmative actions. In the case of scheduled caste and the scheduled tribes, Article 15 (4) is there for the
substantive, or we can say the positive discrimination in the society. Inter-Parliament Report 2019, African countries, Rwanda, the first in the Assembly 61.3%, followed the Cuba 53.2%, South Asia, Nepal 36 spot, 32% representation of the women in the decision-making process, especially parliamentary life is there. But India's stand far behind the world ranking. That's why this bill is important for empowerment. Indira Gandhi say, let's not forget that India, the symbol of strength, is a woman, the goddess Shakti. So another symbolizations, the empowerment, the motivations for the women's. Let's not forget that India, the symbol of strength. Whatever I say, the Bharat Mata and the worship of the goddess, symbol of strength is the women, the goddess Shakti. Indian parliamentarians celebrated after the passing of this bill with the prime ministers. That's why this bill is important for empowerment. 1/3 seat, but it is not immediate effect. It will take time for facing the practical challenges. Also, seat reserved for SC and ST, especially scheduled castes and scheduled tribes in Lok Sabha and the State Assembly. But there is some arguments against the bill. It is not the perfect bill. If you look at the reference of the social justice and the other Mandal Commission reports, and if you consider the many more sectoral approach of the empowerment of women's, we say this bill shall come in effect after the exercise of delimitations is undertaken for the purpose after the relevant figures for the first census. Commencement of the bill in about more than after the 6 years or the 5 years. It does not specify the cycle of elections from the which women will be get their due share. So this is the question, important question for this bill. Second, we say this bill does not provide the women's reservation in the Rajya Sabha and State Legislative Council. The second demerit of this bill. Rajya Sabha currently lower representation of the women than the Lok Sabha. That's why government must correct this bill for more participations, substantive participations. There are a lot of recommendations by many academicians, policymakers, to how to promote the women's active participations in there. So debate goes beyond the need of the mechanisms for the make legislation exclusive in terms of the women from especially marginalized groups and the communities. We say the principle of democracy to the society, tremendous inequalities such as special protections spread of the peers through the barriers of inequality. That's most attainable goal is meaningless as a right that cannot be exercised. There should be considered the other aspects that's left in your bill. So it is not the perfect bill. Equality of opportunity is also important for this women reservation bill. In the finally we say, yes, this is the significant step moving towards promotions, equality of women in the society, but we need more corrections for the more achievements, more substantive representation of women in Indian democracy. Thank you.
that the world's population has reached 8 billion on 15th November 2022. And we are still counting. I don't know where do we go from here. The predictions are scary. Any idea how many people can Mother Earth sustain? India's growing population is a serious concern, and we are soon going to become the world's most populous country. Wow, number one. Population is, after all, a human issue. The UN proposed Sustainable Development Goals cannot be achieved unless and until we consider the population dynamics. So, here we are. Indira Gandhi National Open University offers appreciation course on population and sustainable development. The course explores the linkages between population and sustainable development. In this course, there are diverse issues related to population, environmental safety, livelihoods, human health, migration, urbanization, and much more. The course duration is 3 months, but of course, you can complete it within a year. The eligibility of the course is graduation from a recognized university. So, if you are a development professional, working in a government sector, researcher, or keen to know more about the population and sustainable development, the course is must for you. Hurry up and join this course so that we are able to convert population into demographic dividend and not convert it into demographic disaster. For more information, visit www.ignou.ac.in. Thank you. Hello learners, welcome to this session on component of emotional competency. Learner, we are going to talk a very informative and very popular topic which are essential for your understanding of how do we deal with the emotions and why emotion is very important for our day-to-day life. This topic I have taken from the study material which is known as BPCS 185. Developing emotional competence. So learner, as we know that in our day-to-day interactions with others, we do various interactions with other people in all the way. Means being a social being or social animal, whenever we interact with other people with certain reasons or certain conditions, we always try to make a relationship better. And it is essential things that we do in order to live a very fruitful life. We interact with individuals differently in the different occasions, and these different occasions can be either in the family, maybe with our friends, maybe professional life, in personal life. In all the situations, what we do, we interact with other people, and these interactions somehow relate with our day-to-day experience of emotions. And you will encounter with the different situations where you can visualize that some people are very effective in their managing their relationship, and how they manage their relationship, this is a matter of concern, and it is a matter of discussion in this session that how they are effectively able to manage their emotions and how they effectively able to manage their relationship with others. So these two things are interrelated with each other. So how one individual is able to interact with other people very effectively,
In order to understand this concept, we are going to discuss these things with the help of what is emotional competence, what is emotional competence model, and emotional competencies in terms of different models that suggest, and accordingly we discuss later. Learner, as we know that the emotion is a very integral part of our life, and we know that without emotions we can't imagine our life. Suppose, just imagine that you got selected in certain examination, or you got married in your life, and there's no emotion in your mind, and there's no experience of emotion in your life. Then what should be the consequences? So you can understand that how emotions are important for us, and you can easily correlate that in any relationship the emotion is one of the integral part through which we build or manage relationship. So somebody can easily manage the relationship, they can effectively manage the relationship, not only because of the knowing the emotions, but they know how to handle the emotions, how to manage the emotions. So emotional competence is a topic that is very popular, not only for the individual understanding of their emotions, but it is widely used now in these days in the different contexts, as a kind of recruitment agencies are also very interested, keen to know about the emotional state of the individual, how they are going to survive for the organization, how they are going to survive within the organization during the tough period of any organization. Everything you can see that related with the emotion and their emotional competencies. So there are two important terms that I would like to focus here, that is related with the emotional competencies and emotional intelligence. So emotional competencies sometime maybe understand about the ability, but here we would like to understand that how an individual is able to interact with other people with the help of different abilities they have, and these are nothing but the emotional competencies. And emotional competencies are something and apart from emotional competency, the people can have emotional intelligence, that is skillful, how skillfully they are doing something, they are applying emotional intelligence. That is also one of the part of their building relationship. So emotional competencies and something which is related with the very common term emotional intelligence. So we can understand emotional competency in a better way with the help of emotional intelligence. So competencies are a core construct to explain the individual and organizational level. Whenever we talk about the success, then it can only be possible that the person is very effectively in their work, and it directly related with their emotional competencies. So emotional competency is a construct that we explain with the help of the success that the individual got in their life and how they do and manage their success in their life. Emotional competency is somehow we say it's a learned ability based on emotional intelligence. So emotional competency is based on the emotional intelligence, and somehow we can say the influence, it also influences the performance of individual, and influencing the performance of the individual, it is not only the individual level of the persons, but it can be possible in the work at work level. And therefore the employer now in these days very keen to know about the individuals individual ability, about their how they are able to manage their emotions. Emotional intelligence, in other way we can say, it's when the person have a more emotional intelligent, they would have more ability to demonstrate or learn emotional competencies, and that leads to the enhanced the satisfaction and better quality of life. So as we have already discussed about the emotional intelligence and emotional competence, then the term that is very coincidentally we use, that emotional competence and emotional intelligence, how we interchangeably use these terms, that can be explained more in further discussion. So emotional competence is somehow, as I told you, that as per the Goldman 1995 understanding, the emotional competency is something can be explained with the ability that we have and how we can have
ability to manage emotion, not only the managing emotions but also ability to understand emotions, recognize emotions. Then similarly, when we talk about emotional intelligence, we also say that emotional intelligence is related not only with the emotions that we perceive about ourselves, but also we would be able to perceive emotions of other, and by understanding the other's emotion, our own emotion, we should also be able to discriminate different emotions accurately and label them appropriately, so that these emotions can be further used to guide our behavior and thinking. So in order to understand the emotional intelligence, the different theories, approaches has came into existence, and the three approaches which are very popular, one is called the trait model approach, then ability model approach, and the competency model approach. So to understand the emotional intelligence, we use all these three model in detail to understand what emotional intelligence is all about. As we always say that emotional intelligence is something that the reasons with emotions and use emotion in reasoning. There are two consequently word that we use, that how we deal with emotions. Not only the dealing of emotion is not only related with our own emotions, it is also related with the others' emotions. So the perceptions of others' emotions and perception or recognition of our own emotion is equally important to manage the relationship. As I started the session and I just told you that the relationship is managing of emotion is a building block of relationship. So those who are able to manage their relationship very effectively, because they have more emotional competencies, and you can say that they are more emotionally intelligent. And as I told you that in order to explain the emotional intelligence, what we do, we have a different model. In one of the model, which is called the model of emotional competencies. So emotional competency model will have comprises of different 5 components, and we will discuss each of them in a detail. Like when we say self-awareness, self-regulations, then self-motivations we have, then social skills is there, social awareness is also one of the component is there. All these 5 competencies are very essential, and through which we explain our emotional intelligence in later. So sometime Goldman also explained that the emotional intelligence is the root of emotional competence. So those who are more emotionally competent and their competencies are more in effective manner, that is because they are more emotionally intelligent. So in order to explain the emotional intelligence, we use one model which is called emotional competency model. So as far as the different competencies is concerned, that is competency. When we say about the kind of construct, that we can say that we learn, and we learn, not only we learn, but we also try to understand our own emotions and others' emotions. So emotional competence is a core concept, and in order to explain these things, we have already discussed the things. So according to Goldman, that it focuses, emotional competence model basically focuses on behavior that leads to the performance. So what are the behavior that leads to the performance, which is essential to understand? And this model actually conceptualizes the emotional intelligence as a large range of and disposition and competence, ranging from individual trait to learned abilities. So whatever the abilities that we have, it can be either trait abilities or maybe learned abilities. So Goldman actually stated that this model, which is called emotional competence model, has come up with the 5 basic component of this model. And these 5 components are, as I told you just before, self-awareness, self-regulation, self-motivation, social awareness, and social skills. And all these 5 components has further divided into different categories. And as far as the competency is concerned, that these competencies basically differ person to person, because their level of awareness can be different in order to recognize their emotions, and accordingly in order to express their emotions. So out of these 5 components that I have just mentioned before about Goldman's theory of emotional competency, in which the 3 are
categorized further into the personal competencies, and rest of the two are categorized into the social competencies. So personal competency and social competencies are the two things that has been categorized to explain the competency in detail. In the personal competencies means we always try those competencies which are related to understand our own emotions, and wherever we try to understand the integral part of relationship, knowing our own emotion is not enough. To understand others' emotion is also essential at the same time. So therefore we have 5 dimensions or 5 different components in which the 3 has been categorized, especially like self-awareness, self-regulations and self-motivation, which comes under the basic component of the personal competencies. Whereas the social awareness and the social skills are the component of the social competencies. So accordingly, we can go and further discuss about each of them, like what is the emotional competencies and personal competencies are there. So in personal competencies, as I just mentioned before, that these are the 5 things, and this can be explained one by one in the detail. But before going to that, let me clear about the competence as a term. So the term, the competence, it's a general term that refers to the quality of performance of an individual in a specific task. So how an individual is performing a particular task is not enough. The quality of performance is really matter a lot. So the competencies comes in this regard, that 2 person has performed certain tasks, that one has effectively performed and one has not very effectively performed. This effectiveness of their performance would depends upon how they are competent enough, and then it depends upon the performance of their competencies. So similarly, in the emotional competency, when we talk about how do we know about our own emotions, others' emotions, and regulations of emotions, it's not only the matter of competency, but the dealing and managing emotions has a very deep understanding that we should understand one by one. So let me go with one detail, and we can say that as far as the personal competence is concerned, the first thing that comes, which is called self-awareness. The word itself very explanatory that what self-awareness is all about. Here, awareness of self related with the awareness of self-emotions. How we know about our own emotions, how do we understand our own emotions, how we label our own emotions, all these comes under the self-awareness. With the help of knowing our own emotions, we would be in position to manage our own emotions very effectively and accordingly, and we can label them, and we can use these emotions wherever it required in order to facilitate our effective decisions, and others way we can say in our behavior as well. So here the self-awareness can be explained in the different components. Like self-awareness is one's emotional states, including the possibilities of acknowledging experience of multiple emotions simultaneously. Acknowledging of self-emotions is not only the conditions for the self-awareness, but acknowledging the emotions which are multiple in nature simultaneously, that is also a self-awareness indicators. So emotional self-awareness also implies that acknowledging the one might not be consciously aware of the one's emotions because the unconscious dynamic or selective intentions is there. So you can see that sometimes we do not know about others' emotions, at the same time we do not know about our others' emotions which are also present at the same time, because of unconscious activities are there. Therefore sometimes we do not aware about those emotions. So by knowing these facts, it is also indicating we are self-aware. So emotional awareness is one of the components through which we self-aware, like recognizing our own emotions, one's emotion. Accurate self-assessment is also one of the indicators, and self-confidence, knowing own strength and limit, and being sure about the self-worth and capability. All these 3 indicators are the self-awareness indicators. Means you can understand that how person is emotionally aware. That is, how do we do it? Because how we can say that the person is emotionally aware? Because they are recognizing their own emotion.
accurately self-assessment, means whatever the assessment we do, sometimes we get biased about ourselves, but knowing own strength, at the same time weaknesses and limitations, is also one of the indicators through which we can understand how much we are self-aware. And our self-confidence means being sure about the self-worth and capabilities. It's something that we should understand, and these three indicators or components through which we can say the person is self-aware or not. Here self-awareness is moreover focused upon the emotional part. So how much we are emotionally aware about own emotions, how much we can label our own emotions, and how much we are confident about ourselves, and at the same time how much we assess our strength and weaknesses and limitations very accurately. The another component that we have, which is called self-confidence and self-regulation. So self-regulation is something that is also another component which comes under the personal competencies. So self-regulation is nothing but it's a ability to manage and regulate on own emotional experience as well as the expression. Emotional experience and expression, both things should be managed by individual. If they are managing effectively, then it comes under the self-regulation, in which you can see here that there are certain components of the self-regulation. One is self-control. So self-control means managing disruptive emotions and impulses. We know that we always can not have a similar kind of emotion throughout the day or throughout the time. There are different occasions that we experience different emotion in different point of time. So how we label those emotions, how we recognize those emotions, at the same time we should also be able to regulate those emotions. If certain disruptive emotions is experiencing by individual, if they are able to regulate those emotions, they would be more effective in terms of the relationship, and accordingly they can interact with other people effectively. Rather, only to think about our own emotion is not enough. So self-awareness is definitely one of the steps through which we get aware about ourselves, and by knowing ourselves, we can regulate ourselves very effectively. Then another component we have, which is called trustworthiness, means maintaining the standards of honesty and integrity. Then conciseness is also there, means taking responsibility for the personal performance, and as well as adaptability and innovativeness. These two also a kind of component through which we can say about the self-regulations. So adaptability means how much you are flexible in handling change. So change is a law of nature, means always we can't have the same kind of state of emotions in all the way. So, and the situation, the environment gradually change in all the way, and we have to be able to maintain our homeostasis in order to accept the change. And accepting the change does not mean always to in line with the change, but accepting the change means we are recognizing the change is one of the principles which occurring in our day-to-day life, and we should accordingly we should also understand the emotion is also a kind of change that we always experience. Sometimes we feel very happy, at this other time after few hours later maybe we can have a different kind of emotion, sadness and all. So the fluctuation and the change of emotion, that should also be recognized, and that should be adopted by individual very effectively. That is, it is a part of the emotional change. So we should recognize it. By recognizing the change, we would be able to manage the change, and or we can say the self-regulation would reflect in a more effective manner. Another component that we have, which is self-motivation. So knowing our emotions, regulating our emotions is also facilitate our self-motivation. In the self-motivation means keeping oneself motivated and driven towards the goal by effective managing and effectively managing the experience and expression of emotion. How effectively we manage our emotion in order to fulfill the demand of the situation and to strive for the goal and to be focused on the towards the goal. Motivation itself enough to understand the concept. When we talk about motivation, it's an internal process throughout, and what internal process is all about, it's something which is activate, guide and maintain our behavior. So self motivation means you have to be motivated enough to be focused
on your goal, and this motivation has somehow related with your emotions. So by awareing with your own emotions, you can be able to regulate your emotions, and simultaneously and later on you would be in position to maintain your emotions, manage your emotions, and also you are in position to motivate yourself to be focused on the goal, and you can go beyond the goal, and also by doing all these things you would be a very complete person. And same time, this would reflect in terms of your performance. Wherever you do certain tasks, your performance level would be increased because you are in very focused mode of a state. And when you are focused, when you are motivated enough, your emotion is in your control, you are aware about the negative emotion at the same time that comes usually, that I should ignore and I should manage it. So everything, if you are in your control, you will be in a very good position, and definitely you will perform better. So this is these three components that I have just discussed, in which I have talked about self-regulations, self-awareness and self-motivation. All these three components are related with the personal competencies. Personal emotional competencies, you can say. The another aspect that we should also discuss, which is called social competencies, because in individual relationship, as I started the session with the relationship, how do we maintain the relationship, and maintaining relationship is somehow required in the different aspects of our life. When we are working in some organization, we should maintain the relationship very healthy with our colleague, with our superior, because this relationship will ultimately impact our performance and as well as our level of happiness. So maintaining relationship is somehow related with the maintaining emotions. So when we talk about social relationship or relationship, the social aspects comes into picture. So social aspects means we are interacting with other people, and when we interact with other people, definitely we should care about others' emotions as well. Sometimes we know about our own emotions, we very much care about our own emotions, we can be able to manage our own emotions, but managing our own emotion cannot be complete capability or competencies to build a very good relationship with others. In the social relationship, you should also understand about the others' emotion in the same way. So in the social skills or social competencies, we generally have a two component, which is called social awareness and the social skills. Social awareness is nothing but how much you are aware about others. By knowing their abilities and their capabilities, not only awareness, by knowing their emotions. We are dealing here with the emotional competencies. So here social awareness means how much you know others' emotion and how much you know about others' emotional state. And by knowing other emotions state and emotions of others, you will be in position to interact with other people very effectively. You would be in position to manage the relationship very effectively. At the same time, the social skills are also one of the component which makes you a complete persons with full of emotional competencies. And the social skills which comes with the not only with the emotional part, but also how you communicate with others, how you greet others, how you interact with others. All these are the social skills basically gives you opportunity to interact with others effectively and very fruitfully. And by comprising all these five elements of components, we can understand all these five components of emotional competency is something that is completely explaining the concept of emotional intelligence. So this model basically has been given by Goldman, talks about that by knowing the competencies of the emotional intelligence can not only be explained with the term that knowing own emotions, others' emotion, managing emotions, but also we can understand emotional intelligence in terms of the different competency, in terms of the trait competencies, or maybe some competency that we acquired that we can learn. So whatever the competencies that we have discussed or just before are somehow learned competencies that we can learn with the practices, with the awareness, with the
level of understanding of our own emotions, and somehow we can manage our own emotion in a very effective way. So when we talk about emotional intelligence, so it can be explained in a various way. Some says like emotional intelligence is something that can be explain that regions with emotion use reasoning in emotions. Some would say like emotional intelligence is something which is essential for individual to manage their own emotions, to understand others' emotions, and similarly in the other way. But here we discussed about the emotional intelligence in terms of emotional competence model, which was given by Goldman in 1995. So emotional competence can be easily understood in terms of the model, and emotional intelligence can be explained further with the different model. As I told you that there is a model of trait model, the ability model that we have. So in competency model we can club with the all competency altogether. So competencies, here we can understand that the competencies related with the ability to acquire something, and how much we are skillful, how much we are effective in terms of the performance. If performance we are talking about, in terms of emotions we are talking about. So with this I would like to summarize the today's session, in which we have discussed various things related with the emotional competencies. These emotional competencies are very essential for our day-to-day life. The reason is the emotion has direct link with the performance, and if we are emotionally healthy, at the same time if we are emotionally aware and we are able to manage our emotions, we know about emotional competency within us, we would be more in position to interact with other people effectively and to maintain the relationship with others, and ultimately this maintaining the relationship effectively with others will lead to the better performance and level of happiness in our day-to-day life. With this, I would like to end this session. Have a nice day. Good luck. Welcome to this program on behaviorism. I'm going to talk about behaviorism in two parts. I will give an overview of the behavioral psychology and its implications for theories of learning and how